السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کی ویڈیو فضیلت نماز کے حوالے سے ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد جاننا چاہیے کہ ارکان اسلام میں سب سے بڑا رکن نماز ہے۔ اللہ کریم نے اپنے کلام مبین میں بار بار اس کی تاکید فرمائی ہے، اسے اپنی خوشنودی اور اطاعت کا نشان اور ایمان کی دلیل قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یعنی نماز پڑھو اور مشرک نہ بنو، اور فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی تحقیق نماز ایسی چیز ہے جو تمہیں بری باتوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے، اور فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی جب تم مصیبت میں مبتلا ہو یا کسی عمل میں کامیابی چاہتے ہو تو صبر و استقلال کے ساتھ نماز سے استعانت حاصل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نماز خدا کے خوف سے پڑھتے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، یعنی وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو جنت کی بزرگیاں دی جائیں گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز پروردگار کی خوشنودی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور فرشتوں کی دوستی ہے، پیغمبروں کا طریقہ اور مغفرت کا ذریعہ ہے، ایمان کے اصل اور شرک سے بریت ہے، دعا کی اجابت، اعمال کی قبولیت اور روزے کی برکت ہے، دشمنوں کے لیے ہتھیار اور شیطان سے بچاؤ ہے، ملک الموت سے سفارش کرنے والی قبر میں ساتھی اور اندھیرے کا چراغ ہے، قیامت کے روز پڑھنے والے کے آگے نور ہوگی اور دوزخ کے آگے آڑ، پروردگار کے آگے شفاعت کرنے والی اور اطاعت کی سند ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت سب سے اول حساب نماز کا ہی لیا جائے گا، اگر نماز کا حساب صحیح ہوا تو باقی حساب آسان اور نجات ہوگی، ورنہ ہلاکت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے تم پر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، اور اس کا عہد ہے جو ان کو پوری خوبی کے ساتھ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں۔ گویا پیدائش انسان کا مقصد الہی عبادت ہے، بڑے بڑے محل اور کارخانے اور سینما ہال بنانا مقصود ذاتی باری تعالیٰ نہیں۔ ظاہر ہے کہ تھوڑی سی دنیاوی زندگی ہے جس میں اچھا یا برا عمل جو بھی کر لیں اسی کا پھل دوسری زندگی میں جو عنقریب شروع ہونے والی ہے، جو پھر ختم نہ ہوگی، اس میں پائیں گے۔ وہاں کے باغ و بہار، راحت و آرام یہاں خدا کے احکام کی تکمیل سے ہی حاصل ہوں گے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کی نجات نہ ہوگی، اور وہ فرعون، حامان، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ جہنم میں دھکیلا جائے گا، خدا کی پناہ۔ فرمایا جب کوئی شخص مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اتنا مال و دولت اور کھیتی چھوڑی، مگر فرشتے اللہ کے کہتے ہیں یہ بھی بتاؤ کہ 5 وقتہ نماز کا توشہ بھی ساتھ لے کر آئے ہو، وہی اس کے کام کا ہے، دنیا میں چھوڑا ہوا مال اس کے کسی کام کا نہیں۔ اور فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز کامل وضو پورے وقت پر تعدیل ارکان کے ساتھ اچھی صورت سے ادا کرے گا اور سمجھے کہ فرمان خدا ہے، صرف اسی کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں، تو حق تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ، الہی سب کو یہ توفیق دے۔ اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جس کے گھر کے آگے نہر جاری ہو اور وہ 5 بار اس میں نہائے تو کیا اس کے بدن پر میل و غلاظت رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال اس شخص کی ہے جو دن میں
5 بار نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ کی میل دن میں 5 دفعہ دھل جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، اور قائم کرو نماز کو صبح و شام، کے تحقیق اس نماز کی نیکیاں تمہارے دن بھر کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، یعنی جو شخص ایک نیکی کرے، ایک نماز پڑھے، ہم اسے 10 کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ ہمارا کرم اور اظہار خوشنودی ہے۔ لیکن جو ایک برائی کرے، ہم ایک ہی برائی رہنے دیتے ہیں اور ایک ہی کی جزا و سزا دیں گے۔ آگے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی ہم ہرگز کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نماز کو قائم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔